بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 اپریل 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ جدہ کے علاقے سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک تیز رفتار گاڑی، جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، وہ انتہائی تیز رفتاری سے آ رہی تھی اور بے قابو ہو گئی اور سڑک پر چلنے والے ایک شخص کو رونڈ ڈالا۔ اس شخص کو جب اس نے ہٹ کیا تو اسے کئی میٹر اوپر اچھالا اور اس کے بعد دور جا کر وہ شخص گرا، جس سے اسے شدید قسم کی چوٹیں آئیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسے ہاسپٹل لایا گیا ہے اور اس کی حالت کافی زیادہ خطرناک کنڈیشن ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اس پورے واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ جو گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا ڈرائیور اسے اسکریچنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ بے قابو ہوئی اور سڑک پر چلنے والے فرد کو رونڈ ڈالا۔ دوستو، آپ تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ رب العزت کے بالکل ہاتھ میں ہے، مگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سڑک کی ایک جانب چلیں، کیونکہ اس طرح سے کوئی بھی تیز رفتار گاڑی کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ پاکستانی اور انڈین افراد جب سے 20 ممالک کے لحاظ سے سعودی عرب کی حکومت نے پروازوں پر پابندی لگائی ہے، وہ مسلسل مختلف ممالک سے براستہ یعنی وایا کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ ان ممالک میں مالدیو، بحرین، افغانستان خصوصی طور پر ٹاپ لسٹڈ ہیں۔ یاد رکھیں، ان تینوں ممالک میں بحرین نے انڈیا کے لیے پابندیاں لگا دی ہیں۔ مالدیو پاکستان اور انڈیا کے لیے اب پروازوں پر باقاعدہ پابندی لگا چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانی کیا بحرین کے ذریعے آ سکتے ہیں؟ دوستو، موجودہ جو ابھی میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، ابھی تک کی ٹائمنگ کے مطابق پاکستانی افراد بحرین کے ذریعے سعودی عرب میں بالکل آ رہے ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں، جبکہ انڈین بھائیوں کے لیے بحرین نے پابندی لگا دی ہے۔ مزید تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مالدیو میں وہ تمام پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی افراد جو پابندی لگنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہیں، ان کے آنے کے امکانات ہیں، کہ جو افراد آلریڈی وہاں کا ویزا لے کر موجود تھے اور انہوں نے آگے سعودی عرب جانا تھا، انہیں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ کچھ اچھی خبر آئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر بھی کر دی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ ایسے افراد جو سعودی عرب کے امن و امان یا جعل سازی میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کرتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سعودی عرب میں جعلی سامان تیار کر کے مارکیٹوں میں سپلائی کرتے تھے۔ ان کے قبضے سے جعلی سامان کی بہت بڑی مقدار یعنی 4986 ڈبے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ مکہ المکرمہ ریجنل پولیس کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ غیر ملکی کارکنان صفائی ستھرائی کرنے والی اشیاء کو جعلی انداز میں تیار کرتے تھے اور اسے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ 10 جعل سازوں کا یہ گروہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ان چیزوں کو سپلائی کرتا تھا۔ اس میں 6 کا تعلق پاکستان اور 4 کا بنگلہ دیش سے پایا گیا ہے۔ ان کے خلاف اقامہ قوانین کی خلاف ورزی بھی پکڑی گئی ہے، یعنی کہ بغیر اقامے کے مختلف علاقوں میں کام کرتے تھے۔ جعل ساز عمر کے لحاظ سے 30 اور 40 سال کی عمروں کے ہیں۔ جعلی سامان تیار کرنے کے جرم میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قیام اللیل کے لیے پرمٹ کے حصول کی سہولت توکلنا ایپس میں فراہم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے توکلنا پر عمرہ پرمٹ کی سہولت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔
وزارت حج عمرہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں مملکت کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ عمرہ اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے حرم مکی شریف آتے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت حج عمرہ نے سعودی ڈیٹا اینڈ انٹیلیجنس اتھارٹی صدایہ کے تعاون سے اعتمرنا ایپس کے ذریعے عمرہ پرمٹ کی سہولت جاری کر دی تھی۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے عمرہ زائرین کی تعداد کو محدود رکھنے کا مقصد مسجد الحرام میں آنے والوں کو منظم انداز میں عمرے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس بارے میں مزید وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو آخری عشرے میں حرم مکی اور حرم مدنی میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازمی طور پر قرار دے دیا گیا ہے کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے وہ اجازت نامہ حاصل کریں اور آخری عشرہ مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں اگر گزارنا چاہتے ہیں تو وہ گزار سکتے ہیں۔ طائف کے علاقے میں بلدیہ نے ایک اہم ترین کمرشل مارکیٹ کو سیل کر دیا ہے۔ وجہ کچھ یہ بنی کہ مارکیٹ میں وبائی مرض کرونا کی جو SOPs تھیں اس کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل نہیں کرایا جا رہا تھا۔ بلدیہ کے ذرائع نے کہا کہ طائف میں بلدیہ کی ٹیمیں مارکیٹوں اور کمرشل پلازوں کی نگرانی کر رہی ہیں تاکہ کرونا اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والے اور لوگوں میں سماجی فاصلے کے اصول کو برقرار نہ رکھنے پر معروف کمرشل مارکیٹ کو سیل کیا گیا، کیونکہ اس طرح کی لاپرواہی وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ وزارت کی جانب سے تمام مارکیٹ کی انتظامیہ کو سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کو یقینی بنانے کی خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہیں، جس کا اس مارکیٹ میں بالکل بھی دھیان نہیں دیا جا رہا تھا، اسی بنیاد پر اسے سیل کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعرات کو اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے بعد پاکستان کے سابق سفیر راجہ علی اعجاز کی واپسی کے بعد سفارت خانے کے 6 اہلکاروں کو بھی واپس بلانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے خلاف شکایات کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے انکوائری کا حکم دیا گیا تھا، اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے اور وہ پاکستان کا بڑا اثاثہ ہیں۔ ملک کی ترقی میں ان کا کردار ناقابل تردید ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں جو پاکستانی اس وقت دنیا کے دیگر ممالک میں سب سے زیادہ پاکستانی انہی دونوں ملکوں میں رہتے ہیں، بہت بڑا سرمایہ ملک کے لیے بھیجتے ہیں، جو کہ پاکستان میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان پاکستانی بھائیوں کی جو کہ بیرون ملک میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور سرمایہ پاکستان کے لیے بھیجتے ہیں، ان پاکستانی بھائیوں کی جو بھی شکایات ہیں اس پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر سفیر اور دیگر اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعہ 30 اپریل کو مملکت بھر میں کافی زیادہ موسم میں تبدیلیاں ہوں گی۔ اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ جمعے کو سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے کا بہت امکان ہے اور ژالہ باری بھی ہوگی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے کو نجران ریجن میں بارش ہوگی، جبکہ جازان ریجن، عسیر ریجن، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی علاقے بارش کی لپیٹ میں ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں اگلے چند روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد دوبارہ سے گرمی زور پکڑ لے گی۔